نماز عید ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو نوٹ کیجئے، سنن نبی داود سے اور مسند احمد سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یکم شوال کو طلوع آفتاب کے بعد آبادی سے باہر نکل کر کسی ایک جگہ پر مسلمان جمع ہو کر عید کی نماز ادا کریں گے، جو 2 رکعت پر مشتمل ہے، اور ان 2 رکعتوں کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہے، 12 تکبیرات ہوں گی، اور ان کی بھی تقسیم حدیث میں موجود ہے۔ 12 تکبیرات کب ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں ہوں گی، اور تکبیر تحریمہ کے بعد اور فاتحہ کی قرات سے پہلے 7 تکبیرات ہوں گی۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 تکبیرات کہی جائیں گی۔ مسند احمد میں ہے کہ ہر تکبیر کے کہتے ہوئے رفع الیدین بھی کیا جائے گا، اور باقی کچھ اس کے احکام و مسائل ہیں، یعنی یہ 2 رکعتیں اسی طرح، باقی ساری نماز عام نماز کی طرح مکمل ہو جائے گی۔ احکام و مسائل پہ ذرا غور کریں۔ عید کے دن اچھا غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، پوری تیاری کر کے آدمی عیدگاہ کی طرف چل پڑتا ہے، اور عیدگاہ کی طرف جانے سے قبل اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے تاک عدد یعنی 3، 5، 7 کھجوریں کھا کر نکلنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے بستی سے باہر جانا چاہیے، آبادی سے باہر نکل کر کسی کھلے میدان میں مسلمان جمع ہو کر عید کی نماز پڑھیں۔ ایسے ہی عیدگاہ کی طرف جب جا رہے ہوں تو جاتے ہوئے تکبیرات ہماری زبان پر جاری ہونی چاہیے، تکبیرات پڑھتے ہوئے انسان جا رہا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بات بھی موجود ہے کہ تمام عورتیں وہ بھی عیدگاہ کی طرف جائیں گی عید کی نماز پڑھنے کے لیے، حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایام مخصوصہ میں جو عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، وہ بھی عیدگاہ میں جائیں گی، نماز والی جگہ سے الگ رہیں، جب مسلمان دعا کریں تو وہ دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے بات کہ عید کی نماز پہلے ادا کریں گے، اور خطبہ جو ہے عید کی نماز کے بعد ہوگا۔ صحیح بخاری کی روشنی میں عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نفلی نماز نہیں، عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں یہ بات بھی ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد، خطبے سے فارغ ہونے کے بعد خصوصی دعا ہونی چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد، خطبے کے بعد خصوصی دعا ہو۔ صحیح مسلم کی روشنی میں ذکر کر رہا ہوں کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوگی، نہ اس کے لیے جب جماعت کھڑی کریں گے تکبیر ہوگی، یعنی اذان بھی نہیں، تکبیر بھی نہیں۔ صحیح مسلم کی روشنی میں عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، نماز کی ادائیگی کے اندر 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری میں بات موجود ہے کہ عید کی نماز سے فارغ ہو کر جب ہم واپس آئیں گے تو راستہ تبدیل کر کے آئیں، جس راستے سے عیدگاہ میں پہنچے تھے اس راستے سے نہیں، بلکہ راستہ بدل کر واپس آئیں، تاکہ سارے راستے گواہیاں دیں، تکبیرات بلند ہوتی رہیں۔ یہ چند احکام و مسائل تھے عید کی نماز کے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔